AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ تاریخ کی طاقتور قوموں میں سے ایک قوم عاد گزری ہے۔ اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو ان پر مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر کے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد والے ارم نام کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت مضبوط قد و قامت کے مالک تھے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بہت جلد یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر بہت سے حکمرانوں نے حکومت کی، لیکن ان میں سے 2 حکمران ایسے تھے جن کی حکومت بہت جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نام شدید جبکہ دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں بہت سارے خزانے جمع کیے۔ ان کی حکومت عمان، یمن وغیرہ اور شمالی عرب پر مشتمل تھی۔ جب شدید مر گیا تو پوری کی پوری حکومت شداد کے قبضے میں آ گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں کو اپنا فرما بردار کر لیا۔ اس طرح جنوبی عرب بھی اس کے قبضہ میں آ گیا۔ دنیا میں موجود دیگر بادشاہ حکمران بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ طاقت کے نشے میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے اسے بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے طاقت کے نشے میں تھا اور کہنے لگا کہ میرے پاس مال و دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں۔ شداد نے مختلف اوقات میں حضرت ہود علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی۔ چنانچہ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنی ایک جنت بنائے گا۔ اس کی عقل پر اس قدر پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، میں اپنی جنت اسی دنیا میں بناؤں گا۔ اس نے 100 قابل افراد کو جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک کو 1,000 آدمیوں کے اوپر سردار لگایا، اور پوری دنیا کے ماہر لوگوں کو عدن آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے اپنے بھانجے کو، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھجوایا کہ جتنے بھی سونا، چاندی، مال و دولت ہے، سب کچھ میرے پاس بھجوا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تمام سرداروں اور حکمرانوں کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھجوائی جائیں، اور ان کو عدن سے جڑا ہوا ایک شہر جو کہ 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادوں کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو کوہ سلیمان کے پتھروں سے بھر دیا گیا۔ جب وہ بنیادیں زمین کے برابر سطح پر آ گئیں تو اس کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے مطابق 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تھا تو دیواروں کی چمک کی وجہ سے بندہ دیکھ نہ سکتا تھا۔ اس چاردیواری کے اندر 1,000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1,000 ستون تھے۔ ہر ستون پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنوائی گئی۔ پھر اس نہر سے ہر ایک محل میں ایک ایک چھوٹی نہر نکالی گئی۔ ہر محل میں تالاب اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور کنارے زمرد اور یاقوت مرجان سے سجائی گئی۔ مصنوعی قسم کے درخت بھی بنوائے گئے جن کے پتے زمرد اور جڑیں سونے کی تھیں، اور ان کے پھل موتی، یاقوت و مرجان سے بنائے گئے۔ تمام شہر کو مشک، زعفران، عنبر و گلاب سے مہکایا گیا۔ مختلف قسم کے مصنوعی پرندے بنوائے گئے جن کو سونے کی اینٹوں پر بٹھایا گیا۔ مختلف لوگ اپنے اپنے اوقات میں ان پر پہرا دیتے تھے۔ جب شداد کی جنت مکمل ہو گئی تو پورے شہر میں سرخ قالین بچھائے گئے۔ پھر مختلف نہروں میں سے کسی میں دودھ، کسی میں شراب، کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔
مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے کے لیے 300 سال کا عرصہ لگا، جبکہ شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ جب شداد کی جنت مکمل ہو گئی تو شداد اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت متبکرانہ انداز میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب شداد اپنی جنت کے قریب پہنچ گیا تو شہر کے مختلف لوگ شداد کے استقبال کے لیے دروازے پر جمع ہوئے۔ ابھی شداد نے ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا ہوا دیکھا۔ شداد اس کو جانتا نہ تھا، لہذا شداد نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پھر پوچھا کہ تو کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک بار دیکھ سکوں، لیکن ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اس کا حکم نہیں۔ پھر شداد نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اس کا بھی حکم نہیں۔ اس طرح شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی شداد کی بنائی ہوئی تمام جنت زمین بوس ہو گئی اور تمام جنت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی اور اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ شداد کی جنت ختم ہونے کے بعد شداد کا لشکر اور علاقہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔